نقطہ اس پہ حکومت غور کرے. وزیر داخلہ صاحب کو اگر آپ ہاؤس ان آرڈر کر دے تو زیادہ بہتر ہوگا. میڈم چیئر پرسن ہاؤس ان آرڈر کر دے. وزیر داخلہ صاحب اگر اپنی سیٹ پہ تشریف رکھے تو سن لے یہ ان کی. میڈم چیئر پرسن ہمارا جو سب سے انحصار ہے ہمارے لوگوں کا وہ بارڈر ٹریڈ پر ہے. چمن کے عوام کا زیادہ تر انحصار ڈسٹرکٹ قلعہ عبداللہ، قلعہ سیف اللہ، یہ سارا شوق تک ان کا کاروبار جو ہے نا وہ بارڈر ٹریڈ پر ہے. لیکن آپ نے دیکھا کہ ڈیورن لینڈ پر وہ مکمل طور پہ بند کر دیا. چمن میں 20-25 ہزار لوگ صبح جاتے تھے، شام کو آتے تھے، وہ بند ہوا. وہ 25 ہزار نوجوان وہ بے روزگار ہو گئے. وہ کہاں جائیں گے؟ ابھی آپ کو پتہ ہے کہ چمن میں سر شام دکانیں بند ہو جاتی ہے، لوگ گھروں کو جاتے ہیں. جو یہاں پر لوگ کاروبار کرتے تھے اب وہ کاروبار نہیں رہا. اسی طرح آپ جا کر کے یہ جو ہمارا عزیز ضابط صاحب کا علاقہ ہے پنجگور تربت، آپ جائیں وہاں کے لوگوں کا گزارا کس چیز پہ تھا؟ وہ بھی بارڈر ٹریڈ پہ تھا. وہ بھی مکمل طور پہ بند کر دیا گیا ہے. تو اس حوالے سے وزیر داخلہ صاحب یہ باتیں آپ آنے والے بجٹ میں بھی رکھیں اور اب اس پہ اقدامات اٹھائیں. آپ لوگوں کو غربت کے مارے نہ مارے کہ وہ اپنے بچوں کو خودکشیوں پر وہ خود بھی خودکشی کرے اور بچوں کو بھی مارے. اور لاسٹ میں مادام سپیکر ہمارے بہت سارے طالب علم وہاں پنجاب میں پڑھ رہے، اسلام آباد میں پڑھ رہے، بہت سارے ہمارے اسٹوڈنٹ پنجاب میں پڑھ رہے، بہت سارے ہمارے اسٹوڈنٹ اسلام آباد میں پڑھ رہے. ان کے ساتھ روز کوئی نہ کوئی واقعہ ہوتا ہے، ان کو مارا پیٹا جاتا ہے. ابھی کل 18 تاریخ کو ڈی جی خان میں ایک بچے کے ساتھ جو واقعہ ہوا، ضیاء الدین مساخیل، اس کو زیادتی کی گئی، پھر ان کو جو ہے نا تشدد کا نشانہ بنایا گیا، پھر وہ بیچارہ جانبر نہیں ہو سکا. تو اس پہ بھی حکومت سٹرکٹلی اس پہ جو ہے نا اقدامات اٹھائے اور اس پہ وہ پنجاب کی حکومت سے بات کرے اور وفاق سے بات کرے کہ ہم اس ملک کا، اس فیڈریشن کا ہم حصہ ہے، اور جب ہم اس فیڈریشن کا حصہ ہے تو ہمیں شہری حقوق حاصل ہے. ہم اپنی زندگی، کاروباری زندگی جہاں بھی ہو ہم گزار سکتے ہیں، اور ہمارا یہ حق ہے کہ ہم جا کر کے وہاں کاروبار کریں. لیکن تحفظ دینا یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے. تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں مادام سپیکر کہ لوگوں کو اس بات پہ مجبور نہ کیا جائے کہ وہ جا کر کے پھر اپنے فیصلے خود کرے. ابھی بھی آپ کو پتہ ہے مادام سپیکر کے بنو میں بہت بڑا قومی جرگہ ہوا پشتونوں کا، جس میں ہزاروں بہت بڑے لوگ آئے، ٹرائبل لوگ آئے، سیاسی پارٹیوں کے لوگ آئے، دانشور آئے. انہوں نے 25 نکات کا جو ڈکلیریشن، ہسٹوریکل ڈکلیریشن انہوں نے پاس کیا ہے، اعلامیہ پاس کیا ہے. یقیناً اس میں یہی باتوں کا ذکر ہے کہ ملک، اس میں پشتونوں کی کیا حالت ہے. کیا پشتون اس ملک میں اس طرح غلام کی طرح رہیں گے یا ایک آزاد انسان کی طرح رہیں گے؟ تو اس جرگے کے اعلامیے میں بھی یہ باتیں شامل ہے. تو عوام کو کس لیے مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ آپ اس حد تک جائے کہ وہ جا کر کے پھر اس ریاست کو وہ اس حوالے سے اس کے خلاف اٹھے، ان اداروں کے خلاف اٹھے، پھر جو ہے نا کسی کے لیے بہتر نہیں ہوگا. بہت بہت شکریہ، بڑی مہربانی. شکریہ زیر صاحب.